بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کوئی تو ہوگا جو کل شے والا ہو، کوئی تو ہوگا جو کل شے والا ہو۔ تو اب آ جائیے ذرا دیکھیے، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے حامیم والکتاب المبین، حامیم والکتاب المبین میں کتاب مبین کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کتاب مبین سے مراد امام مبین ہے۔ امام مبین ہے، امام مبین کون؟ بین، کھلا ہوا، وہ امام کے جس کو بیان اچھے سے بیان کر دیا گیا اسے امام مبین کہا جاتا ہے۔ مبین بیان کر دیا گیا اس سے نکلا ہے مبین۔ تو کتاب مبین کیا ہے؟ امام مبین، حامیم والکتاب المبین، کتاب مبین امام مبین۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي کتاب مبین۔ نماز غفیلہ پڑھنے والے افراد، الا فی کتاب مبین۔ حسین ابن خالد، کتاب اصول کافی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے آ کر جب پوچھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ امام کتاب مبین سے مراد یہاں پر اس آیت کے اندر کون ہے؟ امام مبین۔ اب آپ ذرا کچھ والا اور سب کچھ والا ذہن میں رکھیے گا تاکہ ہم وہاں تک بات پہنچا دیں۔ اب کون ہے جو امام مبین ہو؟ اتنا سمجھ میں آ گیا کہ وہ کتاب مبین ہے کون؟ امام مبین۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 پڑھیے، وہاں پر امام مبین کا ایڈریس مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین۔ ہم نے کل کا کل رکھ دیا امام مبین میں۔ اتنا سمجھ میں آ گیا کہ امام مبین ہے وہ کہ جس میں من کل شے کی بات نہیں ہے، کل شے کی بات ہے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو مدینہ منورہ میں ایک تہلکہ مچا اور مسجد نبوی میں رسول کے پاس ایک تانتا بن گیا یہ پوچھنے کے لیے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ کتاب مبین اور یہ جو امام مبین آیت سورہ یاسین کی جو آیت نازل ہوئی ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین، تو یہ امام مبین کیا ہے؟ رسول نے فرمایا کہ میں تجھے بتاؤں گا، اور وہ چلا گیا۔ پھر دوسرا کوئی آیا، اس نے اگر پوچھا یا رسول اللہ کیا امام مبین سے مراد تورات ہے؟ رسول نے فرمایا نہیں۔ کیا امام مبین سے مراد؟ ایک اور آیا، اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ امام مبین سے مراد زبور ہے؟ رسول نے فرمایا نہیں۔ انجیل ہے؟ رسول نے فرمایا نہیں۔ قرآن ہے؟ فرمایا نہیں۔ اب انتظار کر رہے ہیں، اتنے میں مسجد نبوی میں کوئی داخل ہوا۔ آپ کی سماعتوں پر میرا سلام۔ آنے والا جیسے ہی مسجد نبوی میں داخل ہوا، اب کسی کو پوچھوانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ رسول نے بلایا، ذرا بتا تو کیا کہہ رہا تھا؟ کہا یا رسول اللہ امام مبین کون ہے؟ فرمایا مسجد نبوی کے دروازے پر غور سے دیکھ لے، جو جوان ابھی داخل ہوا ہے وہی امام مبین ہے۔ ارے دیکھنے والا کیا دیکھتا ہے؟ جیسے نظر کرتا ہے اس کے ارمان چکنا چور ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ دروازے سے آنے والا کوئی اور نہیں، رسول کا نفس علی ابن ابی طالب تھا۔ کوئی اور نہیں، رسول کا نفس علی ابن ابی طالب تھا۔ لہذا یہ کون ہے؟ سلیمان ہو گئے کچھ والے، علی ابن ابی طالب ہیں سب کچھ والے۔ یہی تو سب کچھ والوں کی شان ہے کہ مانگنے والا مانگ ایک روٹی رہا تھا، اور علی ابن ابی طالب نے کہا بوری دے دے، کہا بوری اونٹ پر ہے، اونٹ دے دے، اونٹ قطار میں ہے، کہا قطار دے دے، کہا پوری قطار دے دے، میں علی ابن ابی طالب کچھ نہیں سب کچھ دینے والا ہوں۔ اس سے مزاج عطا امامت سمجھ میں آ گیا عزیزو۔ آخری جملہ، اور اس کے بعد سن 1445 ہجری کا یہ عنوان رکھنے والا اشرا اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا، زیارت امین اللہ اور تربیت عباد اللہ، کہ جس میں آپ نے کچھ باتیں جو سماعت فرمائی، دعا یہی ہے کہ سرکار صاحب الامر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کی جانب سے بھی قبول فرمائے، اس لیے کہ آپ نے آ کے سن کر اور پرسہ پیش کر کے اور اپنی ولایت کا اظہار کر کے بھی جو ہدیے امام زمانہ کی بارگاہ میں بھیجے ہیں یہ سب بھی مقبول ہدیے ہیں۔
امام علیہ السلام کی عطا امامت سمجھ میں آئے گی کیسے؟ جو سب کچھ والا ہے اس کی عطا کا انداز اور ہوگا. ہم اور آپ کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میری ساری نمازیں لے لو اور مجھے جنت دے دو؟ کوئی ایک سجدہ شاید قبول ہو جائے, کوئی ایک نماز قبول ہو جائے, شاید وہ جو شام غریبہ میں سر سجدے میں رکھ کے حسین کو یاد کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیا وہ قبول ہو جائے. شاید عصر عاشور جو رکوع کی عالم میں جا کر انسان سبحان ربی العظیم کہہ دیا ہو وہ شاید قبول ہو جائے. وہ والی نماز کہ جس نماز میں غم حسین یاد آ جائے تو انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. وہ نمازیں اگر ایسی نمازوں میں سے کچھ نمازیں اور عبادتیں قبول ہو جائے تو ہم لے جائیں اور جا کر جنت کے دروازے پر کھڑے قمبر سے کہیں کہ اے قمبر جا کر یہ کچھ عبادتیں علی کو دینا اور کہنا کہ ہمیں پورا جنت باغ درخت نہیں ایک پتا دے دیں. جنت میں جائے گا, قمبر جائے گا, کہے گا یہ لانے والا آپ کا چاہنے والا کچھ عبادتیں لے کر آیا مگر پوری نہیں ہے, کچھ اس میں کمی بیشی ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ سب کچھ نہ دیں, کچھ کچھ دے دیں, ایک پتا دے دیں. علی کہیں گے ہم تو کچھ سب کچھ والے ہیں, کچھ کچھ والے تو نہیں ہیں. ایک مرتبہ کہیں گے وہی مزاج امامت سمجھا رہا ہوں اسی واقعے سے جو اونٹ والا واقعہ ہے, قطار والا واقعہ. علی کہیں گے کہ یہ پتا دے دے, قمبر کہیں گے درخت میں, علی کہیں گے درخت دے دے, درخت باغ میں ہے, کہیں گے باغ دے دے, باغ جنت میں, علی کہیں گے جنت